بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا کلاس A1 کا طالب علم ہوں۔ عسکریہ کالج بوائز ونگز راولپنڈی کی جانب سے آج کی مارننگ اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اب نماز کے سبق کی دہرائی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سر محمد دانی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سر محمد ادریس صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، سو نکالا
ان دونوں کو مما اس سے کانا وہ تھے فی ہی اس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبتو اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے إِلَى حِين ایک مدت تک۔ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں کھائیں پئیں۔ ایک درخت سے منع فرما دیا گیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ اب آج کی آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دشمن شیطان جو ہے اس نے اپنی دشمنی شروع کر دی اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس نے ان دونوں کو حضرت آدم کو اور حوا کو فَأَزَلَّهُمَا اللہ کہتے ہیں ان کو پھسلا دیا۔ پہلے ہی لفظ میں یہ بات بتا دی گئی کہ جو کچھ بھی ان سے ہوا یعنی وہ درخت جس کے بارے میں روکا گیا تھا کہ اس کے پھل کو نہیں کھانا وہ کھا لیا گیا، تو وہ جو عمل ہوا وہ پہلے ہی لفظ میں بتا دیا گیا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس نے پھسلا دیا۔ اور سورہ اعراف میں تو بہت واضح طور پہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ فوسوس لہم الشیطان شیطان نے وسوسے ڈالے ان دونوں کو، اور یہاں تک فرمایا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین قسمیں اٹھا اٹھا کے اس نے انہیں یقین دلایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود سے یہ چاہا یا ان کے اہلیہ نے چاہا یہ کام ہم کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ میں بتایا کہ فَأَزَلَّهُمَا اس نے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ پھسلتا آدمی خود نہیں ہے کہیں سے، وہ کسی وجہ سے پھسل جاتا ہے، تو وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس نے اس درخت کی وجہ سے انہیں اس غلطی میں ڈال دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ چاہتا یہی تھا کہ جو آرام اور جو آسائش اور جس مقام پہ ان حضرات کو رکھا گیا ہے وہاں سے ان کو کسی طرح نکلواؤں، تو اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ ان دونوں کو اس نے نکلوا دیا وہاں سے جہاں وہ تھے دونوں، یا جس مقام پر وہ تھے وہاں سے انہیں نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اہبتوا اتر جاؤ تم سب۔ دونوں طرح مفسرین نے لیا ہے، سب سے مراد آدم علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کی آئندہ یعنی نسل، اور آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان، یہ دونوں طرح حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب، دونوں باتیں درست ہیں۔ بعضکم لبعض عدو بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی انسان اور جنات شیاطین آپس میں دشمن ہیں، یا بعض کے انسان ہی آپس میں دشمن ہیں۔ دنیا میں جب رہیں گے تو اب نظر آ رہا ہے کہ انسان ہی انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، تو انسان اور انسان بھی دشمن ہیں، اور انسانوں کی جنات شیاطین کے ساتھ جو دشمنی ہے، دونوں معاملے موجود ہیں، دونوں اعتبار سے یہاں بات سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے، ٹھکانے کی جگہ ہے۔ یہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو کوئی سکونت کے لیے نہیں، یعنی مستقل طور پہ رہنے کے لیے جگہ
نہیں دی جا رہی، بلکہ اگلے جملے نے تو بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ متاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک مدت تک بس۔ تو جب بھیجا جا رہا تھا اس دنیا میں، اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ لینا ہے کہ بس یہی گھر ہے اور یہیں رہنا ہے، بلکہ لوٹ کے واپس تمہیں اللہ کے پاس آنا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور اس کے اعتبار سے تمہارے ساتھ وہ معاملات پیش آئیں گے جو قرآن میں بہت مرتبہ بڑے واضح انداز میں سمجھائے گئے ہیں کہ انسان کی اصل زندگی وہ اس زندگی کے بعد واپس اللہ کے پاس جانے کے بعد ہے، اور وہاں کی کامیابی اور ناکامی وہ اصل کامیابی اور ناکامی ہے۔ اس لیے انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ اس دنیا میں تمہیں مستقل نہیں بلکہ ایک ٹھکانے کے طور پہ تم نے وہاں ٹھہرنا ہے اور ایک فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ بھی ایک مدت تک۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مدت دی ہوتی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو بس اس کی مدت پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس دنیا میں اس طرح رہنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ یہاں کے وہ کام اور یہاں کے چیزوں کے استعمالات جو کچھ انسان کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کل موت کے بعد اس کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب آج کے پیغام کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد اسعد حسن۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ والدین کی قدر کرو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہیں گے۔ مبلغ یقین سے محروم ہو تو تبلیغی تاثر سے محروم ہو جاتی ہے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ ہر جھوٹے انسان کا بیج منافقت کے علاوہ سچ کچھ نہیں ہوتا۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔